پھر اسی طرح غلام کو مارنے کی ممانعت ہے، نوکر کو، غلام کو، اس کو بھی نہیں مارنا چاہیے۔ ابو مسعود بدری سے روایت ہے کہ میں اپنے غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، اے ابو مسعود جان لو، اور میں غصے کی وجہ سے آواز سمجھ نہ سکا، یعنی ایسے مار رہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کس نے پکارا مجھے۔ جب وہ میرے قریب ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ فرما رہے تھے جان لو ابو مسعود، جان لو ابو مسعود۔ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا پھینک دیا تو آپ نے فرمایا جان لو ابو مسعود، یعنی آپ بار بار فرما رہے تھے اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے تمہاری اس غلام پر قدرت سے، یعنی جتنا تم اس غلام پہ قدرت رکھتے ہو اللہ اس سے زیادہ تم پہ قدرت رکھتا ہے، یعنی تمہیں مارے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بعد کبھی غلام کو نہیں ماروں گا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے آزاد کر دیا۔ ابو عمر زازان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابن عمر کے پاس تھے، انہوں نے اپنے غلام کو بلایا جسے انہوں نے مارا تھا، انہوں نے اس کی پیٹھ کھول کر دیکھی، کہا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کے بعد ابن عمر نے غلام کو آزاد کر دیا اور ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا کہ مجھے اس کا اتنا بھی اجر نہیں ملے گا جتنا اس تنکے کا وزن ہے۔ میں نے کہا ابو عبد الرحمن آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اپنے غلام کو بے قصور یعنی حد شرعی کے علاوہ مارے یا اس کے چہرے پہ تمانچہ مارے تو اس کا کفارہ ہی کہ اسے آزاد کر دی، کفارہ ہے، اس آزادی کا ثواب کوئی نہیں تنکے برابر بھی۔ یعنی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں بڑی نیکی کی لیکن اس میں تو چھوٹ بھی جائے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ خاص طور پر اس سے محتاط رہتے اور غلاموں سے درگزر کرتے تھے۔ ابو لیلہ کہتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ عنہ نکلے، وہ اپنی سواری کو چارہ کھلاتے تھے تو وہ ہودے سے گرتا رہتا۔ ہودہ کیا کہتے ہیں؟ وہ چیز محمل باسکٹ کہہ لیں جس میں اس کا چارہ رکھ کے دیا جاتا۔ اس پر انہوں نے اپنے خادم سے کہا اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہاری پٹائی کرتا کہ تم نے ایسی چیز کیوں جانور کے آگے رکھی۔ تو مطلب یہ کہ اگر میں تمہیں ماروں گا تو مجھے بھی مار پڑے گی، اس لیے میں تمہیں مار نہیں رہا، ورنہ جو حرکت تم نے کی ہے اس میں تمہیں مار پڑنی چاہیے۔ نماز پڑھنے والے غلام کو نہ مارنا۔